ندا سنی اور لاکھوں لوگوں نے آپ کی زیارت کی، اور پیر پٹھان نے خدا بخش لانگری رحمت اللہ علیہ کو فرمایا اے خدا بخش لانگری اس مخلوق کو اب لنگر کھلا دو۔ حضور 2000 بندے کا لنگر ڈیلی پکتا ہے، 2000 بندہ ڈیلی آپ کی زیارت کو آتا تھا، لیکن یہ تو اب حج کا منظر ہے، مرد عورتیں بوڑھے بچے سب آپ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو کسی کو نہیں بلایا، اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ اے میں خدا بخش لانگریا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لنگر چلاتا جہا، لنگر چلا دے، لنگر میں کمی نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ خدا بخش لانگری مرحوم نے لنگر چلایا، خدا کی قسم لاکھوں کی تعداد میں جو حج کا منظر تھا وہ پیر پٹھان کے دسترخوان سے لنگر کھا رہے تھے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ حضور پیر پٹھان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تھا، مضبوط تعلق تھا۔ اس لیے چاہیے کہ یہ پرفتن دور ہے، اللہ والوں سے یاری لگا لو، اللہ والوں سے پیار کر لو۔ اللہ والوں کی محبت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی دنیا و آخرت میں فائدہ دے گی۔ یہ جتنے بھی اب گمراہ فرقے ہو گئے نا، ہندو ہیں مسلمانوں کو گائے کو بچا رہے ہیں، انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ ہندو بدبخت ہیں، انگریز ہیں، حرام چیزیں خنزیر کھا رہے ہیں، اور مسلمانوں میں ایسے فرقے بھی ہیں جو صحابہ کو بھونکتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور ایسے فرقے بھی ہیں وہ اہل بیت کو بھونکتے ہیں، نبی کی اولاد کو بھونک رہا ہے، کوئی نبی کے دوستوں کو بھونک رہا ہے، کوئی حرم مصطفیٰ کو بھونک رہا ہے۔ ان میں حیا ختم ہو گیا ہے۔ اس پرفتن دور میں اگر چاہتے ہو کہ توحید کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، ختم نبوت کے ساتھ، 12 اماموں کے ساتھ، ہادی مہدی امام کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ عقیدہ درست ہونا چاہیے تو اہل سنت کے جھنڈے تلے آ جاؤ، اور اہل سنت کا پاک عقیدہ جنتی ٹولہ نعرہ تکبیر، خلیفہ صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، مذہب حق اہل سنت جماعت، پیر فقیر، شاہ سلیمان، شان اولیاء اللہ۔ سرائکی دے وچ خواجہ فرید دی کافی یا نعت سرائکی دی اردو نہ وہ سرائکی آدھی چا پڑھ، وہ جری پڑھ گیا ترہ بھیرا ہوا چا پڑھ، اچھا چلو تیری اردو والی پڑھ، کافی خواجہ فریدی نہیں ہوندی، اچھا چلو سرائکی والی اردو والی۔ صلی اللہ علیہ یا